بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، کفایہ کے مقدمات کے بیان میں ہم بحث کر رہے تھے۔ آج ہمارا موضوع امر پنجم ہے، جس میں وضع الفاظ کے بارے میں اس نقطے کو واضح کیا جائے گا کہ الفاظ جب وضع ہوتے ہیں تو معانی واقعہ کے لیے وضع ہوتے ہیں، اور یہ معانی مرادہ کہ یعنی وہ معنی کہ جو متکلم جس کا ارادہ کرے ان کے لیے وضع نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ علماء میں سے صاحب فصول کا یہ قول ہے کہ الفاظ جو ہے وہ معانی مرادہ کے لیے وضع ہوئے ہیں، لیکن مرحوم مصنف آخوند خراسانی اس قول کے رد میں اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ الفاظ جب وضع ہوتے ہیں تو معانی واقعہ یعنی فقط معانی بما ہی فی نفسہ کے لیے وضع ہوتے ہیں، چاہے متکلم ان کا ارادہ کرے یا نہ کرے، اس نقطے کو اس بات کرنا چاہ رہے ہیں اس امر پنجم میں۔ اور اس بات میں اور صاحب فصول کے قول کے رد میں مصنف نے 3 ادلہ آج کے امر میں ذکر کیے کہ الفاظ جو ہیں وہ معانی واقعہ کے لیے وضع ہو سکتے ہیں، معانی مرادہ کے لیے وضع نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے پہلی دلیل جو انہوں نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی معنی کا قصد اور اس کا لحاظ کرنا، یعنی جب ہم قصد کریں لفظ سے ایک معنی کا اور اس کو لحاظ کریں اپنے مقصد میں، جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں لفظ کو، تو یہ معنی کا قصد کرنا اور لحاظ کرنا یہ استعمال کے مقومات میں سے مستعمل فیہ یا موضوع لہو کے مقومات میں سے نہیں ہے۔ بے الفاظ دیگر وہ جو معانی واقعہ ہیں یعنی لفظ جس معنی کے لیے وضع ہوا ہے اس میں ہم قصد اور ارادے کو دخل نہیں دے سکتے۔ یہ قصد کرنا اور اس کا لحاظ کرنا یہ لفظ کے استعمال سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ واضح جو لفظ کو وضع کرتا ہے کسی معنی کے لیے وہ تو پہلے کر دیتا ہے۔ تو کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ لفظ جو ہے وہ موضوع لہو یعنی مستعمل فیہ کے اندر دخیل ہو؟ کیونکہ اگر دخالت رکھے گا تو اس صورت میں ہی ثابت ہوگا کہ لفظ معنی مرادہ کے لیے استعمال ہے۔ لہذا اس پہلی دلیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ الفاظ جو ہے وہ معانی کے لیے وضع ہوئے، قصد اور ارادہ بعد کا باعث ہے کہ جب لفظ بن گیا معنی کے لیے مخصوص ہو گیا پھر اس کے استعمال کے وقت قصد اور ارادہ کیا جاتا ہے۔ دوسری دلیل جو مصنف کی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جو بھی اخباری جملے ہیں یا اخباری استعمالات ہیں، جس طرح سے ہم کہتے ہیں زید قائم، زید قائم ہے، تو وہاں پہ محمول مثال کے طور پہ جو قائم ہے وہ جب موضوع پر حمل ہوتا ہے مثال کے طور پہ زید پر، تو محمول کا موضوع کے پر جو استعمال ہوتا ہے ان کے معانی میں تصرف کے بغیر ہوتا ہے، جو ان کی واقعی معنی ہوتی ہے اسی کو حمل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ قائم کی جو معنی ہے اسی کو زید کے اوپر حمل کیا جاتا ہے، چاہے متکلم اس کا ارادہ کرے چاہے نہ کرے۔ اگر معانی مرادہ ہوتی تو اس صورت میں اس کے ان الفاظ یعنی موضوع اور محمول کے الفاظ میں تصرف کے علاوہ، ان کے معنی میں تصرف کے علاوہ یہ حمل کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بھائی معانی مرادہ جو ہیں وہ وضع الفاظ میں دخیل نہیں ہے۔ تیسرا دلیل جو مصنف نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اگر مراد ہونا مستعمل فیہ کے قیود میں سے ہوتا تو تمام الفاظ میں وضع جو ہے وہ عام اور موضوع لہو خاص ہو جاتا، کیونکہ ظاہر بات ہے فقط اسی معنی میں استعمال ہوتا جو متکلم نے جس کا ارادہ کیا ہے، جبکہ ہم نے وضع کی اقسام میں بتایا تھا کہ وضع جو ہے وہ کبھی عام موضوع لہو عام ہوتا ہے، جیسے لفظ انسان یا اسماء اجناس جو بھی ذکر ہوئے
یا کبھی وضع خاص موضوع لہو خاص ہوتا ہے، جیسے عالم شخصیہ کوئی بحث ہم نے کی تھی. بس ان تین ادلہ کے مطابق وضع کے باب میں ہم قائل ہیں کہ بھائی وضع جو ہے وہ معنی واقعہ کے لیے ہوتی ہے، معنی مراد متکلم کے لیے نہیں ہوتی. لہذا پہلے اس عبارت کو روشن کرتے ہیں. فرماتے ہیں الخامس لا ریب فی کون الالفاظ موضوعتاً بأعضاء معانیہ من حیث ہی، کہ کوئی شک نہیں کہ الفاظ جو ہیں یہ موضوعتاً یہ وضع کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں ان معانی کے لیے جو اس کی معنی واقعہ ہیں، یا من حیث ہی ہیں، چاہے متکلم نے ان کا ارادہ کیا ہو چاہے نہ کیا ہو، یعنی ارادہ متکلم کی اس کے میں دخالت نہیں ہے. لا من حیث ہی مرادتا للافظہا، یہ الفاظ اس اعتبار سے وضع نہیں ہے کہ یہ متکلم کی لافظ یعنی جو لفظ کو ادا کرنے والا ہے اس کی مراد ہے یا نہیں ہے. لما عرفت بما لا مزید علیہ، کہتے ہیں اس ادلہ یا دلیل کے مطابق جو پہلے گزر ہو چکا ہے اور اس میں کوئی ہم اضافہ بھی نہیں کرتے. وہ کیا ہے بھائی؟ من ان قصد المعنی علی انحائہ. اب یہاں سے یہ پہلی دلیل جو ہم نے یہاں پہ یہ ذکر کیا اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ من ان قصد المعنی علی انحائہ من مقومات الاستعمال، کہ قصد معنی جو ہے اپنے تمام انواع یا انحاء یا اقسام کے ساتھ من مقومات الاستعمال، یہ استعمال کی مقومات سے تعلق رکھتی ہے. بے الفاظ دیگر یہ استعمال کے اندر دخیل ہیں، اس کے ساتھ مربوط ہیں. فلا یکاد یکون میں قیود المستعمل فیہ، بس ممکن نہیں ہے کہ یہ مستعمل فیہ کے قیود میں سے ہو. جب یہ استعمال کی مقومات میں سے تو یہ مستعمل فیہ کے قیود میں سے نہیں ہو سکتی. یہ پہلا دلیل. ھذا یعنی ھذا دلیل الاول مضاف الی ضرورت صحت الحمل والاسناد فی الجمل بلا تصرف فی الفاظ الاطراف. یہ دوسری دلیل ہے کہ بھائی یہ چیز واضح اور روشن ہے کہ حمل جو ہے یا اسناد جو جمل کے درمیان میں ہوتی ہے، جملوں میں جو اسناد ہوتی ہے موضوع اور معمول کے درمیان، یا محمول کو جو موضوع کے اوپر حمل کیا جاتا ہے، اس حمل کا صحیح ہونا جو ہے وہ موضوع اور محمول کی معانی میں تصرف کے بغیر ہوتی ہے، بلا تصرف فی الفاظ الاطراف. اطراف یعنی نسبت کے جو دو طرف ہوتے ہیں موضوع اور محمول. تو یہ واضح ہے کہ حمل اور اسناد کی صحت جو ہے جملوں کے درمیان میں، صحت حمل اور جملوں کے میں جو موضوع اور محمول ہے ان کے درمیان میں جو نسبت ہے یہ بغیر تصرف کے ہوتی ہے الفاظ اطراف میں. آپ لکھ لیں موضوع اور محمول. ما انہ لو کانت موضوعتا لہا بما ہی مرادتا لما صح بدونی، یعنی یہاں سے یعنی اشکال نقصی کرتے ہیں کہ اگر یہ الفاظ جو ہے وضع ہوتے ہیں ان الفاظ یعنی معانی کے لیے، یعنی موضوع اور محمول کے جو الفاظ ہیں یہ معانی کے لیے بما ہی مرادتا یعنی موضوع ہوتے یعنی معنی مراد کے اعتبار سے وضع شدہ ہوتے تو لما صح بدونی، تو یہ تصرف کے بغیر صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ معنی واقعہ جو ہیں وہ ایک ہی ہے، کلی طور پہ ہیں. اب ہر جگہ پہ تصرف کر کے اپنے حساب سے متکلم نے جس چیز کو ارادہ کیا ہے اس کو لحاظ کرتے پھر اس کو موضوع بناتے یا محمول بناتے. ان کو موضوع اور محمول بنانے کے سوا ان کو ایک دوسرے کے اوپر حمل کرنا یا ایک دوسرے کی طرف نسبت دینا صحیح نہیں ہوتا. اب مثال کے ذریعے سے اسی چیز کو واضح کر جو ہے ضرب زید میں مثلا وہ خود یعنی مسند الہ کے اوپر جو چیز حمل ہوتی ہے ضرب زید میں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں ہوا نفس القیام والضرب، وہ خود قیام اور ضرب ہے، چاہے یعنی ان کو لا بما ہما مرادان، خود قیام اور ضرب کی جو معنی واقعی ہے اس اعتبار سے وہ حمل ہیں،
نہ اس اعتبار سے کہ دونوں متکلم کی مراد ہے، یعنی متکلم کی مراد ہونے کا لحاظ نہیں کیا گیا ان دونوں میں. پس الفاظ موضوع اور محمول کا ایک دوسرے پہ جب حمل ہوتا ہے تو وہ ان کی معنی واقعہ کے اعتبار سے، نہ کہ اس اعتبار سے کہ وہ مرادان یعنی متکلم کی مراد ہے. بس یہ دوسری دلیل ہو گئی ہماری مدعا کے اوپر. معنی سے تیسری دلیل ہے کہ بھئی اگر مراد ہونا مستعمل فی کے قیود میں ہوتا تو لازم آتا ہے کہ تمام الفاظ بے وضع عام اور موضوع له خاص ہو. اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ معنی یلزم کون وضع عامت الالفاظ عامن والموضوع له خاصا. لازم آتا ہے پھر یہ وضع کی تقسیم سے آپ دست بردار ہو جائے گی. پھر وضع کی 3 اقسام نہیں ہوں گی. سب الفاظ جو بھی الفاظ ہے عامت الالفاظ یعنی تمام الفاظ میں جو ہے لازم آتا ہے کہ وضع کیا ہو، عام ہو اور موضوع له خاص ہو. لہذا فرماتے ہیں معنی یلزم کہ اگر الفاظ کو معنی مرادہ کے لیے وضع کیا ہوا سمجھا جائے تو لازم آتا ہے کہ وضع جو ہے وہ عام الفاظ میں عام ہو. عام الفاظ یعنی جمیل الفاظ فی جمیل الفاظ، تمام الفاظ میں عام ہو اور موضوع له خاص ہو. کیوں؟ لمکان اعتبار خصوص ارادت اللافظین فی ما وضع له اللفظ، کیونکہ لازم آتا ہے کہ اعتبار کیا جائے کہ لافظین متکلمین کا ارادہ کیا ہے اس مورد میں یا اس معنی میں وضع له اللفظ کہ جس کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے اس میں متکلم نے کون سی معنی کا ارادہ کیا ہے. اب ہر مورد میں متکلم نے جس معنی کا ارادہ کیا ہوگا اس متکلم کا یعنی کیا کہتے ہیں اعتبار کرنا ہوگا، اس کے ارادے کا اعتبار کرنا ہوگا. تو اس کا ارادہ تو جزئی ہے جو فقط اس مورد میں ہے، تو اس اعتبار سے وہ معنی اور لفظ جس معنی میں موضوع له میں استعمال ہو رہا ہے وہ بھی ہو جائے گی جزئی. بس اس بنیاد پہ لازم آئے گا کہ تمام الفاظ میں وضع ہو جائے عام، موضوع له ہو جائے خاص. ٹھیک ہے، لمکان ہے کیونکہ لمکان اعتبار خصوص ارادت اللافظین، کیونکہ جگہ ہے اس بات کی کہ معتبر ہونا لازم ہو جائے گا ارادہ لافظین، ارادہ متکلمین کا جو خاص ان کا ارادہ ہے فیما وضع له اللفظ اس معنی کے بیان میں کہ لیکن کیونکہ ہم نے شرط لگا کہ معنی مراد ہونا چاہیے تو وہ ہو جائے گی جزئی. تو پھر یہ جو تقسیم آپ نے کی ہے 3 اقسام کی یہ بھی صحیح نہیں ہوگی. پھر کوئی بھی لفظ موضوع له عام، موضوع له کیا کہتے ہیں وضع عام موضوع له عام نہیں ہوگا، وضع خاص موضوع له خاص نہیں ہوگا. تمام الفاظ وضع عام موضوع له خاص کے عنوان میں آئیں گے. بس ان 3 ادلہ کی بنیاد پہ کہتے ہیں فإنه لا مجال لتوهم اخذ مفہوم الارادۃ فی. بس ان ادلہ سے ثابت ہوا کہ کوئی جگہ نہیں ہے کہ توہم کیا جائے اس چیز کا کہ مفہوم ارادہ کو اخذ کیا گیا ہے فی ہے اس لفظ کے معنی موضوع له میں، کما لا یخفی، جس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ چیز مخفی نہیں. یہ تو سب ہو گیا کس میں؟ محمول میں. یہاں پہ ہم نے کہا نا بدات ان المحمول ہے. اب جب یہ محمول میں نہیں ہوا تو کہتے ہیں هكذا الحال فی طرف الموضوع. موضوع میں بھی اسی طرح ہے کہ اگر اس کے اوپر کسی چیز کے حمل کرنے سے پہلے یہ تعین کرنا ضروری ہے کہ متکلم نے اس سے کس معنی کا ارادہ کیا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا جزئی. بس اس پہ بھی حمل جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوگا. لہذا اس بنیاد پہ مصنف کی نظر یہ ٹھہری کہ بھائی الفاظ جو ہے وہ معنی واقعہ کے لیے وضع ہوئے، نہ کہ معنی کیا کہتے ہیں معنی مرادہ کے لیے وضع ہوئے. اب دوسری بات جو اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ دلالت آیا تابع ارادہ ہے یا تابع ارادہ نہیں ہے. یہ حرف اپنی جگہ پہ ثابت ہے کہ بھائی شیخ طوسی جو ہیں یا دوسرے جو متکلمین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی شیخ خواجہ نصیر الدین طوسی اور جو ہے متکلمین دیگر جو ہیں ان کے نزدیک شیخ ابو علی سینا ظاہراً مراد ہے کہ ان کے نزدیک انہوں نے کہا ہے کہ بھائی دلالت تابع ہے ارادہ سے. اب اس سے کیا مراد ہے صاحب فصول نے؟ کیونکہ اس مورد میں ہمیں کہا تھا کہ بھائی مراد جو ہے وہ یہ ہے
کہ لفظ جو ہے معنی مرادہ کے لیے وضع کیا گیا. اب صاحب فصول نے اس کی تائید میں کہا ہے کہ بھائی شیخ بو علی سینا اور شیخ خواجہ نصیر الدین طوسی جو ہے ان دونوں کی نظر بھی میری نظر کے موافق ہے. وہ کس چیز کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس عبارت میں کہ بھائی شیخ بو علی سینا اور خواجہ نصیر الدین طوسی کی نظر بھی میری نظر کے موافق ہے کہ بھائی الفاظ جو ہے معنی مرادہ کے لیے وضع کیے گئے. کیونکہ مصنف ان کے قول کا قائل نہیں ہے اور قائل ہے کہ الفاظ جو ہے وہ معانی واقعہ کے لیے وضع ہوئے ہیں، لہذا رد میں آتے ہیں کہ بھئی آپ نے شیخ ابو علی سینا کی مراد کو اور خواجہ نصیر الدین طوسی کی مراد کو اچھی طرح سے نہیں سمجھا. وہ جب کہتے ہیں کہ دلالت تابع ارادہ ہے تو اس سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ جس کا وہم کر رہے ہیں اور اس کو اپنی تائید میں لے رہے ہیں، بلکہ اس سے مراد دوسری ہے اور اس مراد کے بنیاد پہ ہم ثابت کریں گے کہ اس سے آپ کے موقف کو کوئی تائید نہیں ملتی.